حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے گلشن کے ایک شجر بار آور استاذ العلماء سیدی استاد مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، واجب القدر علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب اور انتہائی قابل عزت علماء کرام، حاضرین، فضلاء کرام، شرکائے محفل، آج ہم اس ہستی کے ختم پاک میں اور ذکر پاک میں حاضر ہیں جنہوں نے مکمل صحاح ستہ حضور غزالی زمان سے بالاستیاب پڑھی ہے۔ حضرت ممتاز العلماء علامہ ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم دو ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے صحاح ستہ کی تمام کتب مقدمہ سے آخر تک بالاستیاب حضور غزالی زمان سے پڑھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو براہ راست گلستان آباد کیا تھا، جو گلشن علم لگایا تھا، آہستہ آہستہ وہ شجر اٹھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جامعہ انوار العلوم میں ایسے اساتذہ جنہوں نے 40 سال، 60 سال، 65 سال پڑھایا ہے، وہ سارے حضور غزالی زمان کے شاگرد تھے۔ اور دنیا جانتی ہے لاہور میں جتنی مدارس ہیں، کراچی میں جتنے مدارس ہیں، برطانیہ میں جتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں سارے اساتذہ نہ صحیح تو اکثر تعداد ان کی ہے جو غزالی زمان کے شاگرد ہیں۔ ان اساتذہ میں حضرت علامہ حافظ عبدالحکیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ ان کو تفسیر پر کتنا مہارت تھی وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان سے بیضاوی پڑھی ہے، جنہوں نے ان سے جلالین پڑھی ہے۔ ان کو عقائد پر کتنا پختگی تھی وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان سے شرع عقائد پڑھی ہے۔ اور وہ فن ادب پر کتنا مہارت رکھتے تھے وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان سے عربی ادب پڑھا ہے۔ وہ صرف گرامر یا لفظوں کے عالم نہیں تھے، وہ ان علماء میں سے تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ پڑھاتے وقت جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آتا تھا، جب قل اسألکم پڑھاتے ہوئے اس تفسیر پر آل رسول کا ذکر آتا تھا تو ان سے پڑھنے والے جانتے ہیں وہ کافی دیر تک گریہ فرماتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ وہ عالم تھے جو اپنے شاگردوں کی عزت کرتے تھے، جو اپنے شاگردوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے حضور وارث علوم غزالی زمان سیدی ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ کے لیے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ جب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کوشش کی اٹھنے کی، اور حضور قبلہ سیدی ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی کی دو باتیں میرے دل میں پیوست ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے اوپر والے کمرے میں ایک اجلاس تھا ظہر کی نماز کے بعد، تنظیم فضلاء انوار علوم کا۔ اس میں حضرت کو تکلیف تھی تو مولانا قبلہ عبدالعزیز سعیدی صاحب نے کہا حضرت کے لیے کرسی لاتے ہیں۔ کرسی لائی بھی گئی۔ حضرت نے ایک بات کی، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، کام آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ داغ میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا کہ میرے استاذ مکرم مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھوں، یہ داغ میں ارشد سعید اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ سے ملنے گئے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، نیم غنودگی میں تھے، لیکن انہوں نے نسبت رسول کی اتنا عزت کی کہ وہ اٹھنے لگ گئے، اور حضرت قبلہ نے ان کے زانوں پر ہاتھ رکھے،
اور میں نے وہ الفاظ سنے ہیں کہ یہ آپ کیا کام کرتے ہیں، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ آپ کرتے ہیں، آپ کے پیروں پر گھٹنوں پر اور آپ کی دست بوسی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک کی ایک بات یاد آئی، میں نے وہاں پڑھی تھی کہ ایک جنازے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی جمع ہوئے۔ جنازے کے بعد زید بن ثابت جو تھے یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے عمر میں کم تھے اور یہ انصار میں سے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور حضور کی اہل بیت بھی ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، اہل بیت ہیں، شاگرد رسول ہیں، شاگرد مولا علی ہیں، اور اس امت کے بحر ہیں، بحر۔ ان کو حبر بھی کہا گیا، بحر بھی کہا گیا۔ بحر ان کو نام نہیں لیتے تھے صاحب، جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہوتا کہتے بحر سے پوچھو، یعنی یہ علم کا، قرآن کے علم کا اور حدیث کے علم کا سمندر ہے، دریا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جس وقت گھوڑے پر زید بن ثابت بیٹھنے لگے تو زید بن ثابت کا پاؤں، قدم جس میں انہوں نے جوتا بھی ڈالا ہوا تھا، جوتا سمیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا پاؤں پکڑا اور گھوڑے کے رکاب میں رکھا۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے آپ ایسا نہ کریں، آپ تو اہل بیت ہیں۔ فرمایا ہم اپنے علماء کا اسی طرح احترام کرتے ہیں، ہم اپنے، یہ لفظ ہیں، ہم اپنے علماء کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ تو زید بن ثابت گھوڑے سے اتر پڑے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور چوما، کہا ہم بھی حضور کی اہل بیت کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ مجھے حضرت علامہ عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کا حضور اٹھنا، غنودگی کی حالت میں نہ اٹھ سکتے تھے، پھر بھی تکلف سے اٹھنا اور پھر حضرت کا تکلف سے انہیں بٹھانا، یاد آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں صحابہ کی خوشبو مہک رہی ہے۔ مولانا عبد الحکیم وہ صاحب نسبت تھے جن کی دو نسبتیں تھیں اور دونوں نسبتیں رسول اللہ تک پہنچتی ہیں، دونوں نسبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہیں۔ ایک نسبت تلمذ ہے، انہوں نے حدیث اس سے پڑھی جو حدیث والے کا بیٹا تھا، حدیث اس سے پڑھی جو سید زادہ تھا، اولاد رسول تھا، جو غزالی زمان تھے، رازی دوران تھے، امام المحدثین تھے، استاذ المفسرین تھے، اور ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے جو اولاد رسول تھے، سید زادے تھے، اولاد غوث اعظم تھے۔ دونوں طرف سے نسبتیں ان کی حضور کی ذات تک پہنچتی ہیں، یعنی نسبت بیعت دیکھو تو گولہ شریف سے وہ اولاد رسول ہیں، اور نسبت تلمذ دیکھو تو ان کے استاد اولاد رسول ہیں، یعنی ان کو روحانی فیض بھی حضور سے مل رہا ہے اور علمی فیض بھی حضور سے مل رہا ہے۔ اور آپ نے جو بخاری شریف پڑھتے ہیں وہ طلباء جانتے ہیں میرے بھائی کہ بخاری میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب زمین سے علم دین اٹھا لیا جائے گا، اور آگے حضور علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمائی، علم کو اللہ قبض نہیں کرے گا، یعنی علماء کے سینوں سے علم نکال نہیں لیا جائے گا، بلکہ علماء کو فوت کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو موت آ جائے گی، وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ علم قبض نہیں کیا جائے گا، علم قبض نہیں کیا جائے گا، سینوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض ہوگی مگر علم عالم کے سینے میں ہی رہے گا، علم قبض نہیں ہوگا، علم نہیں نکلے گا، عالم فوت ہونے کے بعد بے علم نہیں ہوگا، روح اگرچہ جسم سے قبض ہو جائے گی، علم قبض نہیں ہوگا، کیونکہ اس علم کی فضیلت کی وجہ سے تو اس کو قبر میں شان ملے گی، اس کو حشر میں مقام ملے گا۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی۔ پہلی جماعت انبیاء کی ہوگی، ثم العلماء، پھر علماء کی جماعت شفاعت کرے گی، ثم الشہداء، پھر شہیدوں کی جماعت شفاعت کرے گی۔ علماء کو ہر جگہ حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اٹھا کے دیکھو، یہ اللہ کا قرآن، ہمیشہ علماء کو اللہ نے امتیازیت اور انفرادیت اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔
قرآن دیکھ لو تو اس میں علماء کی عظمت ہے، حدیث دیکھ لو تو اس میں علماء کی عظمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بوڑھے صحابہ کو پیچھے بٹھاتے تھے، اور ینگ مین، نوجوان ایسے صحابہ جو علماء تھے ان کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ احد کے میدان میں جن کو زیادہ علم تھا، جن کے پاس قرآن زیادہ یاد تھا، ان کو عظمت کے وجہ سے زیادہ سامنے رکھا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھا گیا۔ تو حضرت استاد عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہزاروں کی تعداد پہنچ چکی ہے، ہزاروں مدرسین ہیں، ہزاروں مفتی ہیں، اور سب سے بڑا احسان علامہ عبدالحکیم کا ہم اہل سنت پر اور سعیدیوں پر یہ ہے کہ انہوں نے حضور ارشد سعید جیسا شاہکار تیار کر کے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم دیہاتوں میں جاتے رہتے ہیں تقریروں کے لیے، آج کل کوئی ایسا دیہات نہیں، کوئی دور دراز ایسا دیہات نہیں ہے جہاں اس دستار والے طالب علم نہ ہوں۔ اکثر انوار علوم کے فضلاء ہیں، حیران ہوتے ہیں ہم، یار تم یہاں انوار علوم سے پڑھ کے آئے ہو؟ جی انوار علوم سے پڑھ کے آئے۔ تو استاد عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ فضل والے تھے، اہل فضل کا احترام کرتے تھے، نسبت والے تھے، اہل نسبت کا احترام کرتے تھے، تقوی والے تھے، اہل تقوی کا احترام کرتے تھے، اور حضور کے ادب والے تھے کہ وہ نسبت رسول کا احترام کرتے تھے۔ انوار العلوم میں یہ جو اساتذہ جلوگر تھے، آپ یقین فرمائیں ایسے اساتذہ پوری دنیا کے اہل سنت کے مدارس میں ایسے قابل اساتذہ نہیں تھے جو حضور غزالی زمانے پیدا کیے تھے۔ ان میں علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علامہ ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علامہ عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضور قبلہ استاد غلام مصطفیٰ رضوی مدث اللہ علیہ ہوں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور غزالی زماں کے فیضان کو آگے چلایا ہے۔ علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حدیث کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، الا اخبرکم عن الاجود، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا فیاض کون ہے، سب سے بڑا سخی اجود کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ الاجود، سب سے بڑا اجود اللہ ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور اپنے دائیں بائیں علم کو پھیلا دیا۔ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور دائیں بائیں علم کو پھیلا دیا، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے بعد جو سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور دائیں بائیں علم کو پھیلا دیا۔ اور ایسا شخص فرمایا جب قبر میں دفن ہوگا تو تنہا ہوگا، لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو تنہا نہیں اٹھے گا۔ ایسا شخص جس نے علم پڑھا اور دائیں بائیں اپنے علم کو پھیلایا، وہ جب قبر سے اٹھے گا تو ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ حضرات محترم، یہ علم کا مرکز ہے، اساتذہ کرام جلوگر ہیں، حضور وارث علوم غزالی زماں جلوگر ہے، بندہ ایک ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ قبر سے ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ اس کی تشریح پر ذرا غور فرمائیں۔ ایک بندہ پوری امت کی حیثیت سے کیسے اٹھے گا؟ کیونکہ اس نے دائیں بائیں علم کو پھیلایا تھا، اور وہ علم اور پھیلتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا۔ جب اس کے شاگردوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ایک پوری امت بنے گی، تو فرمایا اس ایک آدمی کے حصے میں پوری امت کا ثواب جاری ہوگا۔ تو اس لیے وہ ایک اٹھے گا تو پوری امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ حضور قبلہ علامہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا جسم اقدس ہم سے دور ہوا ہے، ہم سے وہ مستور ہوئے ہیں تو جسم کے لحاظ سے، لیکن وہ اپنے علم سے
اپنی تدریس سے، اپنی فقاہت سے، اپنی تفسیر دانی سے اور قرآن فہمی سے اور اپنے شاگردوں کے علوم سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ ان علماء میں ہوں گے کہ جن کو اللہ شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔